اتحادی گورنمنٹ ہے, کل بجٹ جو ہے وہ پاس کروا لیا گیا ہے, لیکن کچھ تحفظات جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ گاہے بگاہے سامنے آتے رہتے ہیں. تو سر جو ڈیل ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ, نون لیگ اس پر ایک ہی دفعہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ سب سے پہلے تو میں اس کو ڈیل نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, مجبوری تحت اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کو اس فائنینشیل, اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے ہم ایک طرح سے اگر سمجھیں تو ہم بلا شرط شروط ان کی مدد کر رہے ہیں. ان کی حکومت بنانے میں مین کردار صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے. ظاہری بات ہے اب اگر اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو دو پارٹیوں کو مل بیٹھ کے کام کرنا ہے. ہم بنا کسی وزارت کے, بنا کیبنٹ کے آئے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ایکولی فیصلے کیے جائیں. جب اس ملک کی بقا کی بات آتی ہے, جب IMF کنڈیشنز کی بات آتی ہے, جب اس ملک کا بجٹ بنتا ہے, تو یہ سب چیزیں مشاورت کے ساتھ ہونی چاہیے, ایک ساتھ بیٹھ کے کمپرومائز کرنے کے بعد. یوں نہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ IMF کے ساتھ فلانے شرط شروط پہ ہر چیز فائنلائز ہو گئی ہے, اس میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جو عوام کو نقصان دیں گے, عوام کو ڈائریکٹ ہٹ کریں گے, تو ہم اس چیز پر تو ضرور آواز اٹھائیں گے. اگر ہمیں پتہ چلے گا بجٹ ون سائیڈڈ بنایا گیا ہے تو آف کورس ہم ان کے مین سپورٹرز ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں, پر ایک اچھی بات جو میں نے دیکھی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ آدمی ہیں, اور وہ جب کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کرتے ہیں, اس کو درست کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے چیزیں پھر بہتر ہو جاتی ہیں. تو یہ چھوٹی بہت ہیکپس جو ہیں, بوٹل نیکس آتے رہیں گے, پر اس ملک کے مفاد کی خاطر ہم اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اگلے 4.5 سال تک انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. تیمور صاحب, آپ نے کہا مجبوری میں کہ پاکستان ترقی کرے, عوام کا بھلا چاہتے ہوئے آپ نے یہ اس گورنمنٹ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کر گورنمنٹ بنائی ہے. تو سر وزارتیں کیوں نہیں لے رہے؟ مجبوری میں تو پھر آپ کر رہے ہیں, وزارتیں لیں, بیٹھیں, تاکہ نون لیگ والوں کو بھی پتا ہو کہ بھائی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مل کر بیٹھی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی تو ان کی خاطر اپنے سٹیک پہ, اپنی ریپوٹیشن کو بھی سٹیک پہ رکھا ہوا ہے. پر کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ون سائیڈڈ فیصلے نہیں ہوتے, پاکستان پیپلز پارٹی میں حکم نامے نہیں چلتے, پاکستان پیپلز پارٹی میں جب بھی کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھتی ہے, جس میں جتنے بھی سینئر لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اپنی رائے دیتے ہیں. اس رائے کے بعد صدر زرداری اور چیئرمین بلاول فیصلہ کرتے ہیں. تو جو ہماری CEC کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں میجورٹی نے یہی کہا تھا, بلکہ تقریباً 80% ہمارے سینئر لیڈرز نے یہی کہا تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے, پر ان کی سپورٹ کرنی چاہیے, اور اسی حساب سے ہم اس فیصلے پر عمل کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے تالپور صاحب, نون لیگ سے ویسے پیپلز پارٹی کے معاملات کیا طے پائے ہیں؟ چلے میں ڈیل نہیں کہتا, معاملات کہہ لیتا ہوں. کیا ڈیل یہ معاملات طے پائے ہیں؟ جیسے کہ حسن مرتضیٰ صاحب کی ایک بیان بھی سامنے آیا تھا, اور لگتا ہے وہ جو دھمکی دی گئی تھی نون لیگ پر اس کا اثر ہو گیا ہے. تو نون لیگ نے کیا پیپلز پارٹی کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ نہیں جی, میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا. گھٹنے ٹیکے, جو ہماری جائز ڈیمانڈز تھیں وہ انہوں نے کنسیڈر کی ہیں. جب ہم ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں, پنجاب حکومت میں بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہاں پر ہمارے جو علاقے ہیں, ساؤتھ پنجاب ہے, دوسرے علاقے ہیں جہاں پر ہمارے لوگ سیٹیں جیت کے آئے ہیں, وہاں پہ ان کو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں حصہ نہیں دیا جا رہا. ان کو ایسے افسرز لگا کے دیے جا رہے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے, ان کو عوام کی خدمت کرنے میں تکلیف پیش ہو رہی ہے. ان کو سکیمز چاہیے, وہ جس طرح سے PML نون کے ممبرز وہاں پر سکیمیں چاہتے ہیں, اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے بھی MPs وہاں پر سکیمز چاہتے ہیں. جب فیصلے بجٹ کے ہوتے ہیں تو ان پر بھی ہم اپنی کنسلٹیشن, اپنی ایڈوائز چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بہتر فیصلے ہوتے. یہ ساری چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کچھ بہتری کی طرف پھر سے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ پولیٹیکل سپیس کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں, تو لگتا ہے کہ CM صاحبہ آپ کو پولیٹیکل سپیس دیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں کے بعد بہتری آئے گی, اور میں سمجھتا ہوں ضرور CM صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گلے شکوے دور کریں گی, اور ان کو اپنے اپنوں کی طرح جو ہے چلائیں گی, اور ان کی اسی طرح سے مدد کریں گی اور سپورٹ کریں گی جس طرح سے وہ اپنے نون لیگ کے MPs کی کرتی ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک تحریک انصاف کے حوالے سے سوال, کیونکہ تحریک انصاف کو الیکشن سے وہ کہتے ہیں کہ باہر رکھا گیا ان کا انتخابی نشان لے کر, لیکن مخصوص نشستوں کے کیس پر جسٹس اطہر من اللہ کا جو اضافی نوٹ سامنے آیا ہے اس پر کوئی رائے دیں گے؟ کیا بلے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی ہے؟ کورٹ کے فیصلے پر تو میں کبھی بات نہیں کرنا چاہوں گا. ویسے بھی آپ نے جو حالات دیکھے ہیں آج PTI کے, وہ کہاں پر ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں,
پہلے دن سے میں بتاتا رہا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ایک گروپ آف ٹیررسٹ اکٹھے ہوئے ہیں. اب کچھ یہ سمجھ رہے ہیں جو حقیقت اور اصلیت ہے عمران نیازی کی، وہ کیا چاہتا ہے، وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. جو ان کے ایم این ایز، ان کے کچھ لوگ، ان کے کچھ سینئرز جو میٹر کرتے ہیں، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، جو پاکستان سے عمران خان کی طرح پاکستان دشمنی نہیں کرتے، ان سب کو پیچھے کر دیا گیا ہے. جو لوگ لڑانے کو تیار ہیں، ہر کسی کو گالیاں دینے کو تیار ہیں، وہ اس کی فیوریٹ لسٹ میں لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ بہت لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور آخر میں عمران خان اکیلا رہ جائے گا، اور جو اس کو سمجھتا جائے گا، اس کی ذہنیت، اس کی سوچ کو، اس سے اپنے آپ کو الگ کرتا جائے گا.